السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین بن علی الی اخوانہ من المؤمنین والمسلمین، سلام علیکم، فانی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اما بعد، فإن کتاب مسلم ابن عقیل جاءنی یخبرنی فیہ بحسن رأیکم و اجتماع ملائکم علی نصرنا والطلب بحقنا، فسألت اللہ ان یحسن لنا الصنع وان یثیبکم علی ذلک اعظم الاجر، وقد شخصت الیکم من مکہ یوم الثلاثاء لثمان مزین من ذی الحجہ یوم الترویہ، فاذا قدم علیکم رسولی فاکمشوا امرکم وجدوا فانی قادم علیکم فی ایامی ہذہ انشاء اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ حلول ماہ محرم الحرام 1446 ہجری قمری اور ایام عزاء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، تمام ملت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور تمام رہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے۔ جس طرح اسلامی تاریخ محرم سے جڑی ہوئی ہے، محرم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام، شہادت، قربانی اور ایثار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہر چند تاریخ میں اور آج بھی یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ محرم کو امام حسین علیہ السلام سے ہٹا کر دیگر عناوین کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ جب محرم آئے تو انہیں امام حسین کی یاد نہ آئے، امام حسین کا قیام، شہادت اور قربانی یاد نہ آئے، بلکہ وہ دیگر موضوعات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ کوششیں شروع سے ہیں، اور بنو امیہ نے خصوصیت کے ساتھ محرم کے بعد 61 ہجری کے محرم کے بعد 62 ہجری سے ہی یہ شروع کر دی تھی کوششیں کہ محرم کو جعلی عناوین دیے جائیں۔ اس کے لیے بنو امیہ نے جو اپنا میڈیا لانچ کیا ہوا تھا، بنو امیہ کی لگ بھگ 100 سالہ حکومت میں جو کربلا کے بعد جاری رہی، اس میں انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی البتہ، یوں نہیں کہ آغاز وہاں سے ہوا، اس سے پہلے بنو امیہ کی حکومت کے مؤسس اور بانی نے یہ میڈیا سیل قائم کیا تھا، جس کے اندر مجموعی طور پر جو تاریخوں میں لکھا ہے 4000 سرکاری درباری راوی، رائٹر، جن کی مہارت جھوٹی حدیثیں گھڑنے میں تھی، جن کے دو کام تھے، ایک اہل البیت علیہ السلام کی شان کم کرنا، اور دوسرا دشمنان اہل البیت کا مقام بڑھانا، لوگوں کی نگاہوں میں، عوام میں، جمہور میں ان کو زیادہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ یاد کرنا۔
اور چونکہ ان کے کردار لوگوں کے سامنے تھے لہٰذا وہ رسول اللہ سے منسوب کرتے تھے ایسے اقوال جعلی من گھڑت جو رسول اللہ نے نہیں فرمائے تھے، خصوصاً دشمنان اہل البیت کے حق میں، انہیں وہ نشر کرتے اور کرواتے اور خطبات میں ان کا زیادہ پرچار کرتے تھے۔ اور اس میں جو ایک اہم موضوع انہیں دیا گیا تھا وہ یہ کہ جب محرم آئے تو محرم کی مناسبتیں ذکر کی جائیں تاکہ لوگوں کی توجہ بنو امیہ کے ظلم سے ہٹ جائے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور قربانی سے اور قیام سے توجہ لوگوں کی ہٹ جائے۔ اور عوام ایسے ہی ہوتے ہیں، میڈیا کے پیروکار ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں، حکمرانوں اور حکومتوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو دین حکومتیں رائج کر دیں لوگ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ آج بھی میڈیا جو کچھ لوگوں کو کہتا ہے لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اور ہر چند انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن میڈیا کی خصوصیت یہ ہے، آج ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر قائم میڈیا ہے، اس وقت سادہ میڈیا تھا، مینول میڈیا تھا، ممبر تھا، محراب تھا، خطبات تھے، تقریریں تھیں اور اجتماعات تھے۔ ان اجتماعات کے اندر ایسے لوگ سرکاری درباری پیڈ لوگ جنہیں باہری رقمیں اور معاوضہ دیا جاتا تھا، وہ حکومتی دلچسپی کے موضوعات کو چھیڑتے تھے، بیان کرتے تھے اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے۔ یوں نہیں کہ یہ آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ کام ہوتا ہے، جمہور کی ذہن سازی کرنا شروع سے، جب سے انسانی معاشرت، انسانی معاشرہ، انسانی سماج تشکیل پایا ہے، مختلف طبقات جو سماج کو اپنے اختیار میں لینا چاہتے ہیں اور سماج کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش تھی، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ہمیشہ، کسی بھی طرز کی حکمرانی ہو، قبائلی نظام ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو، کوئی بادشاہ مسلط ہو جائے، کوئی خاندانی حکومت ہو، کوئی طاقتور طبقہ سماج پر قابض ہو جائے، جمہور کے منتخب لوگ ہوں، مذہب کے نام پر حکومتیں ہوں، قومیت و خاندان کے نام پر ہوں، علاقائیت کے نام پر ہوں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے عوام ہماری طرح سوچیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ سوچیں، جیسا ہم چاہتے ہیں وہ کریں۔ جیسے ہم صحیح کہتے ہیں عوام اس کو صحیح کہیں، جیسے ہم غلط کہتے ہیں عوام اس کو غلط کہیں۔ بنو امیہ اس سلسلے میں پیش قدم و پیش رو ہیں۔ بنو امیہ کا سیاسی مکتب، اس نے ایک سیاست میں بڑی حیثیت اختیار کر لی، اور آج آپ کو اپنے ملک میں بنو امیہ کی سیاست عملی طور پر نافذ نظر آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس طرح قرآن نے بنی اسرائیل کا مطالعہ کروایا ہے آپ سے جبراً، بنی اسرائیل کو پڑھیں تاکہ آپ کو اپنے زمانے کے رویے سمجھ میں آ جائیں۔ اسی طرح بنو امیہ اور ان کی چالیں، ان کے حربے، ان کا طرز حکومت، ان کے سیاسی ہتھکنڈے، حربے، یہ سب پڑھیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ پر کیسی حکومتیں چل رہی ہیں، کن کن ناموں سے چل رہی ہیں۔ بنو امیہ نے محرم کی تحریف کے لیے، یہود نے تحریف کا باقاعدہ نظام بنایا کہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے دین میں، انبیاء کی تعلیمات میں اور مقدس تعلیمات میں، آسمانی کتابوں میں کس طرح ہیر پھیر کیا جاتا ہے، تحریف کی جاتی ہے، آگے پیچھے مطالب کو کیا جاتا ہے، توڑ مروڑ کے باتیں کی جاتی ہیں، غلط تفسیریں کی جاتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے، یہود نے شروع کیا، لیکن اس کو تکمیل بنو امیہ نے کیا۔ بنی اسرائیل کا کام ابتدائی نوعیت کا تھا، پرائمری سٹیج کا تھا، جو پکڑا گیا جلدی۔ بنو امیہ نے بہت میچور ہو کر اس کام کو کیا، اور آج تک آپ کو اپنے ملک میں آپ دیکھیں، آپ کو بنو امیہ کا پورا نظام نظر آئے گا، پورا بنو امیہ کا مذہب آج آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی علامتیں ہیں بنو امیہ کے مذہب کی، اور وہ نظام اہل البیت سے دشمنی، اہل البیت کے ساتھ بغض، آل رسول کی دشمنی اور آل رسول سے دوری کے اوپر قائم ہے، کہ ان کو یہ احساس ہے کہ اگر عوام، مسلمان، مومنین کسی بھی زمانے کے اگر یہ اہل البیت کے قریب ہوئے تو بنو امیہ کی زمام ختم ہو جائے گی، بنو امیہ کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شعوری طور پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے لیے باہری معاوضہ دے کر لوگوں سے یہ کام کروایا ہے۔ تحریف محرم اس میں سے ایک اہم کام ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہت حساس موضوع اٹھایا، اور وہ تحریف عاشورہ ہے۔ انہوں نے وہ پہلو ذکر کیا ہے جو شیعہ سٹیجوں کے اوپر عاشورہ کو اور کربلا کو اور اس ماجرا کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، واقعیت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے،
اور غیر مستند روایات کے ذریعے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شہید مطہری نے خوبصورت نشاندہی کی ہے۔ اس کو حماسۂ حسینی میں ایک اہم موضوع ہے، ترجمہ ہوئی ہے یہ کتاب اردو میں، اس کو حتماً پڑھیں، جوان حتماً پڑھیں اس کتاب کو، کہ کس طرح ایک خالص اصلی اور بنیادی مکتب کے اندر تحریف کی جاتی ہے اور پھر ٹریک بدل دیا جاتا ہے۔ جس طرح ٹرین کی پٹڑی کا ٹریک چینج کر دیتے ہیں اور ٹرین اسی پہ چلتی ہے بدلے ہوئے ٹریک پر، اسی طرح دین و مذہب بھی ہے، اس کا اگر ٹریک بدل دیا جائے تو مذہب ہر نسل میں اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے کہ آپ آج جو عاشوراء اور کربلا سے متعلق اپنے ممبروں سے سنتے ہیں اس میں واقعیت کتنی ہے اور اس میں واقعیت کے خلاف کتنا مواد ہے، یہ آپ کو پیمانہ ہاتھ آ جائے گا۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حماسۂ حسینی 3 جلدوں میں ہے، اور اسی کے اندر یہ تحریفات عاشوراء بھی یہ بات شہید نے بیان کی ہے۔ تحریف کے بانی یہود ہیں، تحریف کے عمل کو تکمیل کرنے والے بنو امیہ ہیں، اور تحریف شدہ دین پر عمل کرنے والے عام مسلمان ہیں۔ بے خبر لا علم مسلمان سادہ لو جو دین کی زیادہ خبر نہیں رکھتے، تاریخ کی زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، یہ تحریف شدہ دین کو اصلی کے ساتھ یہ تشخیص نہیں دے سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے۔ انہیں جو کچھ بھی مثلا محرم ہے، جو کچھ بھی مجلس اور عزاء کے نام پر بیان کیا جائے، یہ سمجھتے ہیں یہ سب درست ہے چونکہ ائمہ کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے۔ بنو امیہ نے محرم کے لیے خصوصی اہتمام کیا، باقی بھی کیا، لیکن محرم کا رخ بدلنے کے لیے، محرم کو دیگر مناسبتوں کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے، اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ محرم کو جشن کا مہینہ، خوشی کا مہینہ قرار دیں، اور زیادہ کامیابی انہیں نہیں ہوئی، لیکن کسی حد تک ان کے اثرات باقی ہیں۔ ابھی بھی پاکستان، ہندوستان میں عاشور کے دن جشن کی ریلیاں نکلتی ہیں، رقص ہوتا ہے،